نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے استاد جب ہماری شادی ہوئی تھی سن 51 میں، اس وقت خانقاہ بچی تھی، اس وقت ہم کو پڑھاتے تھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. بات سلسلہ رہی، میں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں لکھا جن کو ان کو دکھایا نہ ہو. فتویٰ کی جب یہاں سے وہ چلے گئے تبھی میں لکھ کے بھیجتا تھا. کہا ارے اتنا کیا تم پریشان ہوتے ہو، ارے تم کو اتنا آ گیا لکھ کے بھیج دیا کرو، ہم کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اب تم کو ضرورت نہیں ہم کو دکھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. بخاری شریف وغیرہ، فتح باری وغیرہ میں نے کتنے سینکڑوں صفحے مطالعہ کیے رہتے تھے. تو ہم لوگ عبداللہ وغیرہ کو تو عبداللہ مقبول وغیرہ کو پڑھا ہے. ہاں مقبول سے اس کو پورے طریقے سے مشکات پڑھا ہے، پوری محنت سے. اب بھیجا وہاں بدے بند یہی تھے 20 سال. اس کے بعد بھی وہ تو بچپن سے تھے یہاں، شروع سے کچھ طلب تھی اللہ تعالیٰ کی. باپ بہت مارتے تھے، کرتے تھے مت یہ کرو، لیکن مجبور تھے وہ اللہ کے تھے. پھر آخر میں چپکے سے حضرت کے یہاں گئے. والد صاحب کے ساتھ ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا علمی. آپ تو پڑھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ، میں تو تھوڑا ہی پڑھا ہوا ہوں حضرت کے سامنے. اللہ خیر مغفرت فرمائے. جو ان کی کتاب ہے مکارم اخلاق، نام بھی ہم نے ایک کتاب جو معین الشاعر ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اس کا مکارم اخلاقی نام رکھنے کی تھا کہ مکارم کا نام سر لکھ کے دیا بھی ہوگا آپ کو یہاں پہ. بہرحال مولانا کی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. حسن اخلاق یعنی خوش خلقی شریعت کی نگاہ میں جس قدر اہم ہے، ہماری غفلت اور دین سے لاپرواہی کی وجہ سے اتنی ہی اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے. عبادات، عقائد اور معاملات کو تو شریعت سے متعلق سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ اہمیت کا برتاؤ بھی ہے، لیکن معاشرت اور اخلاق کو شریعت سے الگ تصور کر لیا گیا ہے. معاشرت میں سے آداب معاشرت جو اس کا یہ ہے. آداب پاٹھانی لکھتے ہیں کہ اخلاق کی طرف بھی کچھ توجہ ہے، لیکن آداب معاشرت کی طرف توجہ نہیں. خود آداب المعاشرت بھی لکھا ہے. اخلاق کی تو کچھ تھوڑا سی اہمیت ہے، یہ نہیں بات ہے نا. آداب المعاشرت پڑھیے، کچھ دوسرا نہیں. اخلاق کی تو کچھ اہمیت ہے، انہوں نے دونوں ملا کے لکھ دیا. اور تھانوی لکھا ہے کہ آداب معاشرت کی طرف خواص کو بھی ترجیح دی. اخلاق کی اہمیت خانقاہوں میں ہے، لیکن آداب کی حیثیت یہاں بھی نہیں ہے. یہ مشاعر کا کہنے والے میں نے کہ وہی لکھ سکتے تھے، کچھ دوسرا نہیں. مشاعر کے آداب. ڈاکٹر صاحب کا مکان دیکھا ہے نا، ایک بہت بڑے آدمی آئے ہیں، یہی وقت تھا بلکہ اس سے پہلے. وہی سڑک پر سے چلا کے ڈاکٹر صاحب دین، ڈاکٹر صاحب دین. یہ معاشرت ہے. حضور تو کہیں جاتے تھے یوں کرتے تھے، سویا ہوا آدمی جا رہا پخانے میں ہو، آپ سڑک پر سے اتنے بڑے آدمی معاف تو نہیں ہو جائے گا خدا کے ہاں.
شریعت مقدسہ سب کے لیے، مشائخ کے لیے بھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے تاکہ جاگتا اور رک جاتے تھے تھوڑی دیر. ہو سکتا ہے استنجا کرنے گیا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے گیا ہو 2 رکعت. ہے کہ نہیں شریعت؟ مجھے اسی وجہ سے ان سے چاہے کوئی کتنا بات سمجھے، جو آداب معاشرت آپ کے اندر اتنا نہیں ہے پھر کیا آپ کی مشیقت ہے؟ نہیں سمجھتا. وہی سے ڈاکٹر صاحب الدین یہاں ہے اور سب سے ڈاکٹر صاحب الدین، ڈاکٹر صاحب پورے محلے میں کوئی سب کو جگہ دیا آپ نے، سوئے ہوئے ہو کام میں ہو. بہرحال جو حضرت تھانوی کی تشریح کر رہا ہوں میں آپ یاد ہے. گئے تھے تو تھانوی بس 2-3 منٹ میں نہیں رہ جائے گا. 2-3 منٹ گیا میں. اس وقت تھانوی کے ارد گرد ناشتے کے بارے میں اتنا اختلاف ہوا کہ ہم لوگ ناشتہ کرنا مشکل ہوا. کہاں کریں ناشتہ، کریں گی نہ کریں، کیا کریں. بہت بھیڑ ہزار لوگوں نے بنایا تھا اسٹیج بہت اونچا. بہت دیر ہو گئی تھی. میں نے کہا نہیں دیر نہیں. کہا حضرت رہنے دیجیے اب دیر ہوگی. میں نے کہا دیر میں تو ضرور کہوں گا. چڑھ گیا کسی طرح. میں نے کہا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت کہلاتے ہیں. اس میں زیادہ انہوں نے تجدیدی کام معاشرت پر کیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اس وقت یوں کیوں کیا اس سے تکلیف ہوئی. خانقاہ میں لکھا ہوا تھا بہشت آجا کے آزار نباشت، بہشت آجا کے آزار نباشت، کسے با کسے کار نباشت. کوئی ایشا بات تلاوت نہیں کر سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہ حدیث ثابت ہے کہ ایسا بات توڑ نوم کا ہے. کسی کی نوم میں خلل پڑ سکتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو ڈال دیا نام کیا دیں. اس پر حضرت تھانوی یہاں تک فرمایا کہ پہلی صف میں فجر کے سے پہلے کھول کے نہ پڑھو. جو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی سنت پڑھتا ہو تو اس کی نظر بار بار اس کی طرف جائے گی تو اس کے نماز میں خلل ہوگا. اس وجہ سے کھول کے نہ پڑھو. حضرت تھانوی تو میں نے کہا بہت اب مجمع سے مجھا کئی حد تک. میں نے کہا مولانا تھانوی مجدد آدابی کیا ہے در حقیقت. انہوں نے آداب رہن سہن کا ڈھنگ سکھایا ہے. انہوں نے کس طرح کہا جائے بولے جائے کس طرح کہا جائے اپنے سے کسی کو. اور سب سے زیادہ میں نے کہا ہے کہ بے اتنائی یہی میں پا رہا ہوں. آپ سمجھیے ایک مجدد وقت کے دیار میں اتنی بے عنوانی میرے سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے مجھے اتنا کہنا تھا اتارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اخلاق یعنی خوش خلقی شریعت کی نگاہ میں جس قدر اہم ہے، ہماری غفلت اور دین سے لاپرواہی کی وجہ سے اتنی ہی اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے. عبادات، عقائد اور معاملات کو تو شریعت سے متعلق سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ اہمیت کا برتاؤ بھی ہے، لیکن معاشرت اور اخلاق کو شریعت سے الگ تصور کر لیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرت اور اخلاق کو شریعت سے الگ تصور کر لیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس باب میں شریعت نے ہم کو کوئی نہ حکم دیا ہو اور نہ کوئی رہنمائی کی ہو، یوں ہی چھوڑ دیا ہو. حالانکہ شریعت نے اخلاق کو وہ درجہ دیا ہے جو بعض حیثیتوں سے عبادات پر بھی فوقیت رکھتا ہے. سلمان ندوی نے لکھا ہے اور نہ کوئی نہ یوں ہی چھوڑ دیا ہو. حالانکہ شریعت کے نے اخلاق لکھا ہے سیرت النبی عام ہے اسی کا جملہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس باب میں شریعت نے ہم کو حکم اور یوں ہی چھوڑ دیا ہو. حالانکہ شریعت نے اخلاق کو وہ درجہ دیا ہے جو بعض حیثیتوں سے عبادات پر بھی فوقیت رکھتا ہے. حسن خلق کی فضیلت کے باب میں آپ پڑھیں گے کہ ایک عورت نماز روزہ سب کچھ کرتی تھی لیکن بدخلق تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں جائے گی. اور ایک عورت جو زیادہ نوافل وغیرہ کی پابند نہ تھی لیکن خوش خلق تھی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جائے گی. بہت مشہور ہے حدیث.
اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. چنانچہ آپ نے تکمیل فرمائی اور اخلاق کی ایسی جامع اور مکمل تعلیم دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے جس سے تمام مذاہب کے دفتر خالی ہیں. اور اخلاق کی ایسی جامع مکمل تعلیم دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے جس سے تمام مذاہب کے دفتر خالی ہیں. حضور خدمت میں ایک صاحب آ رہے تھے، دور سے دیکھا، حضرت عائشہ تھی. کہا بے ساخل عشیرہ، یہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے نا، پیشہ آخل عشیرہ. جب وہ آیا، وہ شخص آ گیا تو اللہ لہ کلام، بہت خوش خوشی سے ملے مساعد سے، اور علانہ لہ الکلام نے کلام کو نرم کیا. حضرت عائشہ کہاں صبر؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس وقت کہا بے ساخل عشیرہ، اب اس کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں. کہا اے عائشہ، کب ہم کو تم نے بد زبان پایا ہے؟ ہم کو کب تم نے بدخلق کو بد زبان پایا؟ وہ ہم نے حقیقت، یہ اب شعرا لکھ رہے ہیں، اس سے حقیقت کا اظہار کیا، اسے چوکٹ دے رہا، اور اس میں ضیافت کا حق ادا کیا. وہاں علم معرفت کا حق ادا کرایا، اور یہاں حسن خلق. مہمان تھا، اس کی ضیافت کا تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نرمی سے پیش آئیں. یہ منافقت نہیں مولانا. دیکھیے ان کو حضرت عائشہ کا تو یہی خطرہ ہوا کہ یہ کیا کہ بے ساخل عشیرہ بھی ایک طرف کہہ رہا ہے بدترین آدمی ہے، ابھی اس کے ساتھ علانہ وکلات چاہ پانی کا انتظام اس کے لیے کر رہا ہے. لکھا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان سے شادی حضور کی اس لیے ہوئی تھی کہ جو باتیں مخفی ہوں آ جائے، ظاہر آ جائیں. بے ساخل عشیرہ. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بہت بیان کرتے تھے اس واقعے کو، بہت بیان کرتے. ایک شخص غیر ہی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا. حضور نے کھانا پلایا اور کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ، سو جاؤ. اور جاتے وقت کسی نے کنڈی بند کر دیا، باہر سے جسے بھی بند کیا. اب اس کو پاخانہ معلوم ہوا، ضرورت ہوئی، نکلنا چاہا بند، تو اسی کو پاخانہ کیا اس نے. جب کھولا گیا تو بغیر کچھ کہے بھاگ گیا وہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے بھائی پانی لے آئے، دھونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ موجود ہیں جانثار، آپ دھوئیں گے؟ کہا میرا مہمان تھا تو مجھے ہی دھونا چاہیے. میرا مہمان تھا، پخانہ دھو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. طاہر مطہر، ان کو بدبو اور زیادہ معلوم رہتی ہوئی. احساس، صحیح احساس ہوتا ہے. یہ بھی وہ چاہت جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق کے اعتبار سے مطہر اور مکمل ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان لطائف کے سے بھی بہت زیادہ، یعنی بدبو بھی ممکن. کہاں ناک کی، ابھی ناک میں کوئی مرض ہو جائے یا کار میں ہو جائے تو اسے نہ سنائی دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بہت ہی معتدل تھے. لکھا ہوگا شاید، لکھا بھی ہے. حضور دعا فرماتے ہیں اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی، ہمارے خلق کو یا پیدائش کو اچھا بنایا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنایا. معلوم حضور کا جسم جو ہے، جس سے مادہ، وہ بھی سب سے زیادہ معتدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تھا. مادہ جسمانی، اخلاقی نہیں، سب سے زیادہ. اس وجہ سے بخار بھی آتا ہے، ذرا سا ہوا چلی بخار آتا ہے. کوئی جسم بالکل معتدل تھا، جہاں ذرا سا جھوکا ہوا کسی چیز کا، یہ نہیں کہ اب پتھر ہے کوئی اثر ہی نہ ہو، ہوتا ہے نہیں. حضور کو بخار دگنا آتا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بارہ اللہ تعالیٰ نے اچھی کتاب ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے نہیں کہ پورے اخلاق کو، یہ اخلاق کی 2-4 چیزیں میں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاقی جو ہمارے
امتیازات ہیں اسلام کی وہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اس کی ضرورت ہے مولانا. اخلاقی امتیازات سے اسلام کو ہم پیش کریں. معاملات میں تو اسلام مشہور تھا، معاملات امانت دیانت کے اعتبار سے، لیکن اب اس کے اندر کمی آ رہی ہے. اس وجہ سے معاملات کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہم لوگ بدمعاملگی میں مشہور ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. کیا تم ہم کو ہندوستانی سمجھا کیا؟ انگریز نے کہا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاعر ہیں، عقائد، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہی ہے نا، ایک اور ہے ان سب چیزوں پر بھی رہنمائی کرنے کی بھی علماء کو ضرورت ہے. اور حضور کی خصوصیات جو اخلاقی خصوصیات ہیں ان کو بھی زمانے میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال مولانا نے بہت اچھی کتاب لکھی. اب شروع کا وہ لکھ رہے ہیں جو حسن خلق کی فضیلت اور بدخلقی کی مذمت. اس باب میں حسن خلق کے محمود ہونے اور بدخلقی کے مذموم ہونے پر دلالت کرنے والی روایات کو جمع کیا جا رہا ہے، جن سے معلوم ہوگا کہ حسن خلق کا شریعت میں کیا مقام ہے اور اللہ اور رسول کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، اور بدخلقی کی کس درجہ قابل مذمت، قابل نفرت، قابل اجتناب وصف ہے، اور بدخلقی کس درجہ قابل مذمت، قابل نفرت، قابل اجتناب وصف ہے، تاکہ اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنین حسن خلق کے حاصل کرنے کی طرف لپکیں اور بدخلقی سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور توفیق اللہ رب العزت کے قبضے میں. معاملات کی صفائی، اخلاق کی درستی، اس کی بھی ضرورت ہے. اس زمانے میں اور زیادہ ضرورت ہے. اس باب میں روایات علوم جلد 40 ترغیب ترغیب سے لی گئی. اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ مقبول روایتی ہی نقل کی جائیں. اللہ تعالی نے اپنے نبی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم لکھا بات مثل عالم نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کی اب تک تعریف ہو نہیں سکی. اللہ تعالیٰ نے حضور کہا خلق عظیم پر ہیں، تو خلق عظیم کی پوری تعریف بھی نہیں کر سکا کوئی کہ خلق عظیم کیا ہے. بس اتنا ہے، اتنا ہی. کس درجے پر حضور اخلاق کے تھے، کس مقام پر تھے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں. اور اس کے سب میں بنی ہوئی کتابیں. اس سے معلوم ہوا کہ حسن خلق اس قدر اہم وصف اور افضل خصلت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند رتبہ شخصیت کی اس پر خاص طور سے تعریف فرمائی گئی ہے اور آپ کے اخلاق کو سراہا گیا. جب اللہ نے سراہ دیا اب اس سے بڑھ کے کیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں، میں اسے بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ مکارم اخلاق خدا تعالیٰ کے نزدیک اس قدر محبوب اور بندوں کا ان سے متصف ہونا ایسا مطلوب ہے کہ ان کی تبلیغ و تکمیل کے لیے مستقل ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث فرمایا گیا. ایک نبی ہی مبعوث، وہ اس طرح میں مکارم اخلاق. اس سے معلوم ہوا کہ مکارم اخلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر محبوب اور بندوں کا ان سے متصف ہونا ایسا مطلوب ہے کہ ان کی تبلیغ و تکمیل کے لیے مستقل ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث فرمایا گیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اللہ کا تقوی حسن خلق ہے. سب سے بھاری چیز رکھی گئی وہ اللہ. یہ سب ہم لوگ کے ساتھ رہے
वसीयतुल अखलाक जब लिखी जा रही थी तो हज़रत बहुत फतेहपुर की बात है, सबसे छोटे हम थे, जामी साहब 22 साल आते थे, उम्र में भी वही और ये थे। अब लिखी जा रही थी, उसमें आखिर में सुनाने के नंबर हमारे से राज नहीं कहेंगे, सुनाने के नंबर हमारी पर आया, हम सबसे छोटे और हम उलमा बैठे रहते हैं, मऊ कुपा कहीं तो हम होता तो बड़ी हम पर डांट और बहुत बड़ी, लेकिन वही सुनाया हमने जो लिखा कि वसीयतुल अखलाक। जामी साहब भी थे, उसमें मौलाना हनीफ साहब थे, फिर उसके बाद कुछ साफ करने के लिए हमको दिया गया कि तुम साफ कर दो इसको। जब साफ करने दिया तो कहा सुनाओ भी, इतने आदमी थोड़े थे, बहुत थे। तो उसमें ये था अखलाक, तर्जुमा, अफायदा। तो अब ये तीनों वादे करना कि ये तर्जुमा है, समझे, ये उसकी शरह पहुंच, इबारत पढ़ना, वो तर्जुमा करना, फिर वह फायदा हजरत का। तो इसमें भी गड़बड़ा जाता था लिखा। अब ये मुझे अब कहे वो सामने कैसे, अब देखिए हजरत ये लिख रहे हैं, अब आपसे तो कर सकता हूँ, अब उनसे मुखातब है ये लिख रहे हैं, कर सकता, उसमें गड़बड़ा जाता था। कहा तुम साफ कर ही नहीं रहे हो। चलो भाई वही मारो का कुछ असर हो गया है ना, ठीक हो गया कुछ, तैयार कर दिया था उम्मत के लिए। अब इतने बड़े उलमा थे, सबसे छोटा मैं तो उसको पढ़ रहा था। देखो वो किताब वसीयतुल अखलाक तैयार हुई, तो क्या बहुत अजीब तफसील है उसकी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को वसीयतुल अखलाक ऐसे तैयार हुई है, और उसी जमाने से मुझको ढंग है फायदा लिखने का ढंग। अब कोई हदीस आई उसमें फायदा देख रहा हूँ, सब लिखा हुआ है फायदा, ये फायदा हजरत का है। तो अभी ये लिखना होता है फायदा, हम मिला देते थे, तो हमको वहां ये कहना चाहिए था बार बार कि ये तर्जुमा है और हजरत शाह साहब ने इसका फायदा ये लिखा। अब बार बार कहना मुश्किल नहीं है, इतना बारो जलाली आदमी उनके सामने इन्होंने ये लिखा है, ये कहने में इतना तो मुझे तकल्लुफ होता था, लेकिन सुना दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सुना दिया, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल अल्लाह ताला अपने फजल और करम से इन कामों में शुरू ही से लगाए रखा, इसी से बुनियादी है। इस वजह से दुआ कीजिए कि खाली लिखना ही ना आया हो, बल्कि उसका बरतना भी आया हो। अखलाक का हिस्सा बहुत अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकायद भी सभी कुछ बयान किया, मुआशरत भी लिखी। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुलुक़ अज़ीम पर हैं कि उस खुलुक़ तक कोई क्या पहुंच सकता है। आप देख रहे हैं ना, तो हम लोग तो लिख रहे हैं किताब महीनों में शमाइल, अपनी बीवियों के साथ क्या क्या मामलात है, मैंने कहा भाई छोड़ दो बात। लेकिन हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी किस तरह निभाया अपनी बीवियों के साथ, बहुत बड़ी बात है। हज़रत आयशा ने मार दिया, गिर गया, फूट गया, ऐसा कुछ खबर जा नहीं का, अच्छा तो एक प्यारा टूट गया है तो इसको तावान देना पड़ेगा उनको, मुसलमान दूसरा बदल के भेज दिया, पता भी न चले। हज़रत आयशा ने दादा से कहा कि अरे वो ठीक नहीं है। हज़रत जोई कहे आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो वो भी गंदा हो जाए। ठेंगनी कह दिया था अपने एक शौकन को कि वही नाटी खोटी है, यह नहीं बोलते हैं। आयशा हुजूर जरूर मुत्तला फरमाते थे, कोई बात ऐसी थी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी थे, कुरैश को कुछ कह दिया उन्होंने, हुजूर भी तो कुरैशी थे। बहरहाल हुजूर को क्या है कहा क्या है अबू, हाँ अबू ज़र, अभी तुम्हारे अंदर जाहिलियत मौजूद है, ठीक है जाहिलियत, अब तक तुम्हारे अंदर जाहिलियत मौजूद। यानी कुछ कहा, ये नहीं कि उसको खामोश रहेंगे, ऐसी बात पर हुजूर सुकूत फरमा ही नहीं सकते थे। हुजूर के लिए जायज ही नहीं था कि कोई चीज ऐसी हो और सुकूत फरमाए, जरूरी है इत्तला। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी समझने की तरफ, हर जगह बदखुद की हर जगह आदमी कर सकता है,
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں خوش خلقی پر رکھے. حالات کیسے کیسے آتے ہیں آ رہے ہیں، ایسی صورتوں میں اپنے کو محفوظ رکھنا، شریعت پر قائم دام رکھنا، دل کو مضبوط رکھنا، اخلاق کو محفوظ رکھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا کے لیے دعا کی اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی اور بھی کتابیں ہوں گی. آپ لوگوں تو پڑھائی ہے، مہاراج جس نے کام کیا ہے بہت اچھا کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. آپ نے چھپا اس کی بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوش رکھو. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ دعائیں کل جمع کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری اور باطنی سبھی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. دین کی جتنی اہم چیزیں تھیں سب کو اس دعا میں جمع کر دیا. صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، عفت بھی ہے، رضا بالقدر بھی ہے، سب کچھ. اللہ تعالیٰ اسی ایک دعا کو دل سے کرنے کی توفیق دے دے، سب بیڑا پار. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ بھی کہیں اللہم انی اسألک الصحۃ والعفو والامانۃ وحسن الخلق. وہ بھی دعا بہت جامع ہے جو میں نے پڑھی. اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ ہم کو متخلق اور متصف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.